آئیے چند قصص میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کس طرح سلف صالحین اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کے رویوں کو اپنی زندگی میں لاگو کیے ہوئے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ کمال عطا کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کے اندر ایک کھجور کا درخت 1000 درہم کا تھا۔ کتنے کا؟ اگر آج کل بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے تو کوئی 42,000 روپے بنے گے نا۔ ماں نے کہا کہ میں جمار کھانا چاہتی ہوں۔ جمار کہتے ہیں کھجور کے درخت پہ جو گوند لگتی ہے، تو سیدنا اسامہ بن زید اٹھے، انہوں نے صرف والدہ کے لیے پورے کا پورا درخت جو ہے وہ کٹوایا، اور جو چاہیے تھا وہ والدہ گرامی کے سامنے لا کے پیش کر دیا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ رحمت واسعہ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی کھجور اتنی مہنگی ہو گئی تھی، تو والدہ اگر طلب کرتی تو کھجور کے درخت کی پرواہ نہ کرتے، ان کی مطلوبہ چیز فوراً والدہ کے سامنے حاضر کر دیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی صبح اٹھتے، انہوں نے والدہ کا بھی ایک گھر بنایا ہوا تھا، ایک اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام ابو ہریرہ کیا کرتے؟ جا کر کہتے علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا امتا، او میری پیاری والدہ، تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو اور تجھے اللہ برکتوں سے نوازے۔ اور وہ آگے سے جواب دیتی علیک السلام ورحمتہ وبرکاتہ، بیٹا تجھ پہ بھی سلامتی ہو اور تجھ پہ بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تجھے بھی برکتوں سے نوازا جائے۔ اور وہ پھر کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، میری والدہ اللہ تجھ پہ رحمت کی برکھا برسائے، تو نے میری کتنی اچھے طریقے سے تربیت کی۔ اور وہ آگے سے جواب دیتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، بیٹا تجھ پہ بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا ہے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سادات میں سے ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا میں چاہتا تو ہوں کہ کھانا کھاؤں، میں صرف پاس بیٹھتا ہوں۔ اخاف ان تسبق یدی الی ما سبقت الیہ عینھا فاکون قد عققتها، میں صرف اس لیے ڈرتا ہوں کہ اگر کسی چیز کی طرف میرا ہاتھ بڑھا کھانے کے لیے اور میری والدہ اس چیز کو دیکھ رہی ہوں، اس کا جی چاہا، تو میں نے کھا لیا، کہیں میں اس کا نافرمان نہ بن جاؤں۔ میں پاس بیٹھ جاتا ہوں، لیکن جب تک وہ نہیں کھاتی میں نہیں کھاتا۔ ایاس بن معاویہ، جب ایاس جب ان کی والدہ فوت ہوگی تو معاویہ رونے لگ گئے۔ یہ ایسا مضبوط انسان تھا جو کبھی رویا نہیں تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کان لی بابان مفتوحان الی الجنہ وغلق احدہما، اصل میں 2 جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، آج اللہ نے ایک دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اس کی دعائیں میرے لیے جنت کی راہوں کو آسان کرتی تھی۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی جب والدہ فوت ہوئی تو رونے لگ گئے، حالانکہ دنیا کو وہ صبر سکھانے والے۔ پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو ہمیں درس دیتے تھے۔ کہا میں والدہ کی وفات پہ نہیں رو رہا، میں اس رحمت کے دروازے کے بند ہونے پہ رو رہا ہوں جو آج بند ہو گیا ہے۔ محمد بن منکدر رحمہ اللہ یضع خدہ بالارض ثم یقول لأمه ضعی قدمک علی، اپنی والدہ کے پاس آتے اور کہتے ماں میں بچپن میں شاید آپ کے ساتھ کوئی بات کر بیٹھا ہوں، زمین پہ لیٹ جاتے اور کہتے کہ تم اپنے پاؤں سے مجھے رونتی گزرو تو پھر مجھے خوشی ہوگی، تاکہ میں سمجھوں کہ آپ کا میں نے وہ جو حق کہیں اگر کوئی غصب کیا ہے تو میں نے اس کا بدلہ آپ کو دے دیا ہے۔ تو ماں کہتی بیٹا میں نے تو اس وقت بھی آپ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دیا جب تم کوئی بات کرتے تھے، اب تو تم اتنے بن گئے ہو، میں آپ کے ساتھ کیسے کر سکتی ہوں؟ مسعر بن کدام
جب ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا پانی لاؤ، پانی لے کے آئے، والدہ سو چکی تھی، ساری رات کھڑے رہے کہ والدہ کو اٹھانا نہیں۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ہاتھ میں برتن اور پانی تھا، اور مسعر بن کدام اپنی والدہ کے پاس کھڑے تھے، دیکھ کے پریشان ہوئی، بیٹا یہ کیا؟ کہا والدہ گرامی آپ نے کہا تھا کہ پانی لاؤ، تو میں پانی لے کے آیا، تو پھر میں نے نہ سونا چاہا کہ اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی تو کیا ہوگا، اور نہ ہی میں نے آپ کو بیدار کرنا چاہا کہ آپ کی نیند میں خلل آئے۔ حیوہ ابن شریح بہت بڑے محدث ہیں، حدیث پڑھانے بیٹھے ہوتے، والدہ گھر سے چلتی کیونکہ ان کو تکلیف تھی، بیمار تھی، اور آ کے کہتی یا حیوہ یا حیوہ الق الشعیر للدجاج، اٹھو مرغیوں کو کھانا دو۔ والدہ چونکہ وہ بیمار تھی، تو حیوہ ابن شریح محدث ہے، شاگردوں سے کہتے بیٹو آپ انتظار کرو، آپ کو پڑھانا نفل ہے، والدہ کی بات ماننا فرض ہے۔ اٹھتے، حالانکہ وہ خود گھر سے تشریف لائی ہیں، وہ خود بھی دانہ ڈال سکتی تھی، اٹھتے والدہ کی بات پوری کرتے اور دوبارہ آ کے بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیتے۔ لیکن یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے، آج والدہ اگر کچھ کہہ دے تو ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے، اچھا میں پڑھائی چھوڑ دوں، اچھا میں یہ کھیل چھوڑ دوں، خصوصاً کھیل کا زیادہ بچوں کو نشہ ہوتا ہے، اچھا آج ہی تو میری فلاں کے ساتھ جو بات ہوئی تھی کہ ہم نے کھیلنا، اچھا میں کھیل چھوڑ دوں۔ حدیث کا علم، تقرب الہی کا علم وہ پڑھاتے پڑھاتے چھوڑ کے چلے جاتے، کیوں؟ والدہ کی بات ماننا فرض ہے۔ فضل ابن یحییٰ البرمکی، ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، باپ اور بیٹے کو۔ باپ تو سو جاتا اور بیٹا برتن میں پانی لے کے ساری رات قندیل کے سامنے کھڑا رہتا کہ کسی طریقے سے پانی گرم ہو جائے، صبح میرے باپ نے تہجد پڑھنی ہے تو یہ گرم پانی سے وضو کرے، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا۔ اتفاق سے فضل الدکین گھر میں تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے من؟ کہتے انا۔ کون ہے؟ کہتے میں ہوں۔ کہا من انا؟ میں کون ہوں؟ قال ابن آدم، میں آدم کا بیٹا۔ وہ جلدی سے دوڑ کے آئے، انہوں نے معانقہ کیا اور خوش آمدید کی۔ کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آدم کے سارے اولاد فوت ہوگی، ابھی کوئی باقی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ تو ساتھ ان کو ادب بھی سکھایا کہ انا نہیں بولتے بلکہ اپنا نام بتاتے ہیں۔ طلق ابن حبیب، كان طلق ابن حبیب يقبل رأس امه وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحت اجلالا لها۔ طلق ابن حبیب جب بھی گھر آتے اپنی والدہ کے سر پہ بوسہ دیتے، اور والدہ اگر وہ صحن میں ہوتی تو کبھی چھت پہ نہ چڑھتے، اجلالا لها، کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس قدر والدہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی فہم دی۔ راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص ملا، سلام لیا، جلدی سے معانقہ کیا، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی، اپنا گدا بھی دے دیا کہ تم لے لو۔ ساتھی پوچھتا کون ہے جس کے ساتھ اتنی آپ نے والہانہ ملاقات کی اور پگڑی بھی دے دی اور سواری بھی دے دی، حالانکہ آپ کو ضرورت تھی، اور یہ تو دیہاتی تھوڑی چیز پہ بھی راضی ہو سکتے تھے۔ کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ عمر کے دوست کا بیٹا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کسی نے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو والدین کے دوست کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تمہیں اجر عطا کر دیں گے۔ عمر بن زر کا بیٹا، کس قدر ماں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ نیکی تھی، کہتے ہیں میری زندگی گزر گئی، میں کبھی بھی دن میں ما مشى معي نهارا قط الا كان خلفي ولا ليلا الا كان امامي ولا رقي على سطح انا تحته۔ جب بھی میں دن کے وقت چلا ہوں تو اپنے باپ کے آگے نہیں چلا،
جب بھی میں رات کو چلا ہوں تو کبھی اپنے باپ کے پیچھے نہیں چلا، میں آگے ہوتا کہ میرے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور جب میں نے دیکھا ہے کہ میرا باپ بیٹھا ہے میں کبھی چھت پہ نہیں چڑھا، اس لیے کہ باپ کی عظمت کو میں سمجھتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت دی وہی آگے تابعین تک منتقل ہوئی۔ مصعب بن عثمان کہتے ہیں کہ زبیر بن ہشام اپنے باپ کا بڑا ہی خدمت گزار تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ چھت پہ چڑھا، سخت گرمی تھی تو پانی لایا گیا، اس نے ایک گھونٹ بھرا، دیکھا کہ پانی ٹھنڈا ہے، جلدی سے دوڑا کہ ٹھنڈا پانی آج ملا ہے تو یہ میں پہلے اپنے باپ کو پلاؤں گا، میں خود نہیں پیوں گا۔ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ ابن عون نے ایک دن سنا کہ والدہ نے آواز دی، یا ابن عون، تو کہتے ہیں لبیک۔ اپنی ماں سے آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی، پھر بیٹھ کے استغفار کرنے لگ گئے اور 2 غلام آزاد کیے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے، میری آواز میری ماں کی آواز سے بلند کیوں ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے قصے ہیں جن کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ آج تو غصے کے تمام چینلز جو ہیں وہ والدہ اور والد کو ہی سہنے پڑتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ والدہ اور والدین کی تو عزت کی جائے اور کسی اور پہ غصہ نکالا جائے، بلکہ بیوی کا غصہ بھی والدین پہ آ کے نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کی توفیق سے نواز دیا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے۔